بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرۃ مدنیۃ۔ سورۃ البقرہ مدینہ میں اترا ہے۔ جو سورت بڑی بڑی آیت کی ہوتی ہے وہ عام طور سے مدنی ہے۔ مدنی سمجھتے ہیں، مدینہ میں اترا ہے۔ جو سورت میں چھوٹی چھوٹی آیتیں آتے ہیں، جیسا علم سورہ میں علم سورہ ہے، اور کیا ہے، اور تبارک الذی ہے، یہ پورا مکی ہے، مکہ کی آیتیں ہیں، مکہ کی سورہ ہیں۔ یہ بقرہ میں بڑی بڑی آیتیں ہیں، یہ مدنی ہے۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے، مدنی صورتیں بڑی بڑی آیتوں کی ہوتی ہے، مکی صورتیں چھوٹی چھوٹی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اس طرح کی آیتیں چھوٹی چھوٹی رہے گی۔ جیسا عما یتساءلون عن النبأ العظیم، عبس وتولی، یہ پورا مکی ہوتی ہے۔ اب یہ مدنی ہے، اور قرآن میں سب سے بڑی صورت یہی ہے۔ اس میں آیاتھا، بقرہ کی مکمل آیتیں کتنے ہیں؟ 280 پر 6، 286، اور رکوع آ کر 40 ہیں، 40 رکوع ہیں۔ ہاں، اب دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بارے میں ہم کل دیکھے تھے پورا۔ اب الف لام میم، الف لام میم کا مطلب یہ ہے، الف لام میم، اور دوسری سورتوں کے شروع میں حامیم آئے گا، الف لام را آئے گا، الف لام میم صاد آئے گا، قاف ہا یا عین صاد آئے گا۔ یہ آ کر شاید طٰہٰ میں، مریم میں ہے۔ یہ اس کو حروف مقطعات بولتے، حروف مقطعات بولتے۔ چند سورتوں کے شروع میں الف لام را، صاد، نون والقلم، نون۔ اب ان لفظوں کا، ان کلموں کا معنی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ معنی ہے، لیکن یہی معنی ہے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے سوائے اللہ، اللہ کے رسول کے۔ صرف میں بولنا کا مقصد یاسین ہے، نہیں، لفظ یاسین کا معنی معلوم نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہوگا، ایسا ہوگا، یعنی شک کے ساتھ ایک خیالی طور پر بولا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے، یہ کہیں بھی ملتا ہے، لیکن یہی معنی ہے، آج تک کوئی علماء، کوئی عالم اس طرح بولنے والا پیدا نہیں ہوا ہے، قیامت تک انشاءاللہ نہیں پیدا ہوگا، کیونکہ اللہ چند چیزوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے۔ کیا بولتے تھے؟ حروف مقطعات، حروف مقطعات، حروف مقطع، آت، عین، ہو، ان کا پڑھنا ہے، پڑھنا تو ہے، بولنا تو ہے، لیکن اور سورت پڑھنے کے وقتوں میں، نماز میں، تراویح میں، ہر موقع پر یہ تلفظ میں ہے، لیکن مطلب کسی بھی معلوم نہیں۔ اس لیے کیا بولیں گے، مطلب بولنے والے بھی، مفہوم بولنے والے بھی کیا بولیں گے، بول کے یہ ہو سکتا ہے بول کے، اس کا معنی اللہ، اللہ کے رسول جانتے ہی بول دیں گے۔ اللہ ورسولہ اعلم، اللہ، اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں کیا ہے بول کے بول دیں گے۔ وہ بول کر ہی، وہ مینشن کر کر ہی کیا کریں گے، یہ معنی ہو سکتا ہے اگر بولیں گے۔ ٹھیک ہے، اب آگے جائیں گے۔ ذالک الکتاب، ذالکا کا مطلب یہ، الکتاب کا مطلب کتاب، یعنی قرآن۔ اللہ آ کر اپنی کتاب کو، یہ قرآن کو اپنی کتاب بولتا ہے، یہ کتاب، ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ، فیہ، اس کتاب میں، دیکھنا ہے، نہیں یہ کٹ ہوگا بیٹا، بہت اچھا کام کر دینا بیٹا تمہیں۔ ذالک الکتاب، ذالکا کا معنی یہ۔ اب بعض جگہ وہ
عام طور سے وہ کا استعمال ہے، لیکن وہ کتاب نہیں ہے یہاں مطلب، وہ کتاب مطلب رہتے بھی یہی کتاب کا مطلب ہے. تب ذالک الکتاب کو تو یہ کتاب کو تو یہ قرآن شریف، لا ریب فیہ، اس قرآن علیہ السلام یہ قرآن شریف میں، فیہ کو تو اس قرآن شریف میں لا ریب شک نہیں ہے. ذالک الکتاب، اس کتاب میں یعنی قرآن شریف جو کتاب ہے اللہ کا کلام ہے، لا ریب، لا کا میننگ ہے عربی میں نو. جہاں بھی لا آتا ہے اس کا مطلب ہے نو. ہاں نو، نہیں. اردو میں نہیں بولیں گے، نہ بولیں گے. کچھ کھاتے کیا نانا، یا کچھ کھاتے کیا نہیں. یہ نہیں کا مطلب ہے لا عربی میں. فیہ کا مطلب اس کتاب میں، اس قرآن شریف میں اللہ پہلے ہی فرماتے ہیں لا ریب. ریب کا معنی شک، ریب کا معنی شک ہے. لا ریب کا مطلب شک نہیں ہے. سمجھے؟ آگے جا سکتے. ہدن، یہ کتاب ہدن ہے. ہدن کا مطلب ہدایت ہے. للمتقین، کس کے لیے؟ ہدایت کا مطلب سب کے لیے نہیں، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے. متقین کا مطلب اللہ سے ڈرنے والا. اب سمجھے؟ جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے اس کے لیے کام، یہ کتاب فائدہ نہیں دے گا. جیسا سمجھو ماں باپ سے کوئی بچہ نہیں ڈرتا ہے تو ماں باپ کا قدر وہ نہیں کرے گا. ویسا ہی اللہ سے نہیں ڈرنے والے کو یہ کتاب کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا. جب اللہ سے ڈریں گے اور بھروسہ کریں گے، توکل کریں گے، اعتماد کریں گے، اعتماد رکھیں گے، تو اللہ نے اس میں متقین یعنی پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ بناتے ہیں. سمجھے؟ دوسری آیت ختم. تیسری آیت جائیں گے. الذین، اب یہاں تیسری آیت میں کیا فرماتے اللہ؟ متقین کی صفت کا مطلب متقین کا کیٹیگری کیسا ہے، متقین کیسے ہوں گے، متقین لوگ کیسے ہوں گے وہ بتاتے ہیں. الذین، وہ متقین لوگ، الذین کا تو وہ سب متقین لوگ، یؤمنون، پہلا کام کریں گے ایمان لائیں گے، بالغیب، کس پر؟ غیب کی باتوں پر. غیب کی باتوں پر ایمان لائیں گے کا مطلب غیب کیا ہے؟ ہاں، جیسا قبر کی زندگی ہم نہیں دیکھے ہی اس پر ایمان لائیں گے. فرشتے ہیں ہم دیکھ نہیں پائیں گے اس پر ایمان لائیں گے. جیسا جبریل علیہ السلام ہیں ہم نہیں دیکھ پائیں گے ان پر ایمان لائیں گے. اللہ ہے لیکن دنیا میں ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہی، آخرت میں دیکھیں گے تو اللہ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے ہی پھر بھی ایمان لائیں گے. غیب کا معنی جو اللہ کی طرف سے آیا ہے چاہے وہ دکھے یا نہ دکھے ہم ایمان لائیں گے. یہ ہے متقین. متقین مطلب جو ڈرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کا مطلب متقین. متقین کیسے ہی تو غیب پر ایمان لائیں گے. غیب کا مطلب ہم رسول کو بھی نہیں دیکھے ہی. سمجھے؟ اچھا، یہ ایک صفت کیا ہے؟ غیب پر ایمان لائیں گے. اور متقین کا دوسرا مطلب کیا ہے اور ان کا کام کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ہے. وہ کیا کام کریں گے؟ وَيُقِيمُونَ، قائم کریں گے. الصَّلَاةَ، نماز پڑھنا الگ ہے، نماز کو قائم کرنا الگ ہے. نماز پڑھنے کا مطلب میں پڑھتا ہوں، قائم کرنے کا مطلب میں بھی پڑھتا ہوں، میرا اہلیہ کو بھی پڑھنے پر بولتا ہوں، میرے بچے کو بھی پڑھنے کے لیے میں ابھارتا ہوں اور حکم دیتا ہوں. سمجھے؟ یہ ہے قائم کرنے میں سب بھی آ جاتے، پڑھنے میں انہیں کی چاہتا. لیکن مسلمان کا مطلب پڑھنا نہیں ہے، پڑھنا بھی ہے، قائم کرنا بھی ہے. ہاں، پڑھانا بھی ہے. قائم کرنے کا مطلب میں یہ مسجد قائم کیا کا مطلب یہ مسجد بنایا ہوں، دوسروں کے لیے بنانے کے لیے بولتا ہوں. ویسا قائم کرنے کا مطلب میں بھی پڑھتا ہوں، دوسروں کے لیے پڑھنے کے لیے بولتا ہوں جو میرے نیچے ہیں اور میرے قابو میں ہیں، جن کو بولنے کا میرا حق ہے. ہاں، پیار محبت سے. یہ ہے دوسری صفت متقین کی. تیسری صفت کیا ہے؟ 3 صفت اللہ فرماتے ہیں. وَمِمَّا، اور وہ متقین کیا کرتے؟ وَمِمَّا، ان چیزوں میں سے، وَمِمَّا کا معنی ان چیزوں میں سے، رزقنا، جن چیزوں کو ہم نے بطور رزق کے دیے ہی ان کو، چاہے وہ تنخواہ ہو، چاہے مزدوری ہو، چاہے وہ تجارت ہو،
جو بھی رزق میں دیتا ہوں، اللہ فرماتے ہم جو دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم جو ان لوگوں کو رزق دیتے ہیں اس رزق کے ذریعے ينفقون غریبوں پر خرچ کرتے ہیں۔ جب اس کا مطلب کیا ہوا، یہ کرنے والے ہی متقین ہیں۔ یہ تین کام جو کرے گا، ایک غیب پر ایمان، دوسرا نماز قائم کرے گا، تیسرا اللہ جو رزق ہم نہ دیتا ہے ہم بھی کھانا ہے دوسروں کو کھلانا ہے، یہ کام کرنے والا متقین ہے۔ ایسے متقین کے لیے ایک کتاب راستہ دکھائے گی، اور یہ کتاب، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ تیسری آیت ختم۔ چوتھی آیت جائیں گے۔ چوتھی آیت میں اللہ فرماتے ہیں، اسی متقین کی اور ایک صفت بتاتے ہیں چوتھی آیت میں، والذین، وہ لوگ کیسے ہیں متقین بولے تو، یؤمنون، پھر ایمان لاتے ہیں وہ، بما، ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، انزل الیک، جن کتاب کو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی قرآن شریف۔ یعنی مؤمنین کیا کرتے ہیں، اس قرآن شریف، الیکا کا مطلب نبی، آپ پر، آپ پر کا مطلب تم پر، تم پر کا مطلب نبی پر، نبی پر جو کتاب نازل کی گئی ہے ان کتاب پر یعنی قرآن شریف پر وہ متقین ایمان لاتے ہیں۔ اور ایک بات کیا کرتے ہیں، وما انزل، ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو نازل کی گئی ہے، من قبلک، قبل کا معنی پہلے، کا معنی تمہارا سے پہلے، تمہارے سے پہلے، یعنی نبی کو دیکھ کر اللہ فرماتے ہیں آپ سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام کو تورات، آپ سے پہلے جو عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل، آپ سے پہلے جو داؤد علیہ السلام کو زبور، آپ سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے تھے، ان چیزوں پر بھی یہ متقین ایمان لائیں گے۔ یہ نہیں بولیں گے کہ قرآن ہی اللہ کی کتاب، نہیں 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 نہیں، جو کچھ اللہ سے نازل ہو سب چیزیں اللہ کی کتاب ہے۔ یہ چوتھی صفت ہے۔ اب آیت نمبر 5 ہے، آیت نمبر 5 نہیں ہے، اسی آیت کے چوتھی آیت کے آخری جملہ ہے، وَبِالْآخِرَةِ، ہے نا؟ اسی چوتھی آیت کے آخری کلمہ دیکھو، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ہے نا؟ یہ آ کر 5ویں صفت ہے۔ کیا ہے 5ویں صفت کا مطلب؟ وَبِالْآخِرَةِ، اور آخرت پر، قیامت کے دن پر، ہم، وہ متقین، وہ مسلمین، وہ مؤمنین، وہ پرہیزگار لوگ، یوقنون، یقین رکھتے ہیں، یقین کرتے ہیں، یقینی جانتے ہیں، وہ یقینی ہے مانتے ہیں۔ سمجھے؟ اب جب اون بولا جائے تو پہلا کام غیب پر ایمان، دوسرا کام نماز قائم کرنا، تیسرا کام اپنے رزق کے لیے جو اللہ ہم کو دیتے ہیں وہ ہم پر بھی خرچ کرنا، ہم غریبوں پر بھی خرچ کرنا ہے تیسرا، چوتھا کام قرآن شریف پر بھی ایمان لے آنا، اس سے پہلے کی کتابوں پر بھی ایمان لے آنا، پانچواں کام قیامت کے دن پر یقین کرنا۔ یہ متقین ہیں۔ سمجھے؟ 4 آیت ختم ہو گئی، 5ویں آیت ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں، یہ آخری آیت ہے، یہ مسلمانوں کے بارے میں، متقین کے بارے میں، مؤمنین کے بارے میں، وہ کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک علی ھدی، اولئک یہ سب لوگ، کون؟ مسلمان، یعنی مؤمنین، یعنی پرہیزگار لوگ، علی ھدی، کس میں ہی؟ ہدایت پر ہیں، من ربہم، کس کے طرف سے؟ ان لوگوں کے رب کے طرف سے۔ یہ پورا کام جو کرتا ہے وہ مؤمنین ہے، وہ مسلمین ہے، وہ موقنین ہے، وہ متقین ہے، یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، واولئک، یہی لوگ، ہم، وہ سب لوگ، مفلحون، کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ سمجھے؟ 5 آیت ختم ہو گئی، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے؟ 5 آیت میں اللہ مسلمانوں کے بارے میں، مؤمنین کے بارے میں، متقین کے بارے میں فرماتا ہے، اور 6ویں آیت میں اللہ یہ سبجیکٹ اٹھاتا ہے۔ آگے جائیں گے؟ آگے جائیں گے۔